بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیجئے، اپنا منہ میٹھا کر لیجئے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات بھی بیان کی تھی کہ جو عورت جوان ہو جائے جب تک سر پر دوپٹہ نہیں ہے اس کی نماز نہیں ہوتی، اور آپ نے یہ بھی فرمایا جو اپنے بالوں کو نہیں ڈھانپتی اس کی نماز بھی قابل قبول نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرما دیا اگر کوئی مسجد میں جاتی ہے عورت عطر اور خوشبو لگا کر جب تک یہ غسل نہیں کر لیتی اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ اس لیے فرمایا اے عورتوں کی جماعت، تم میں سے کوئی مسجد میں جانا چاہے تو خوشبو لگا کر نہ جایا کرے جب تک کہ غسل نہ کر لیتی۔ یہ نماز یا عبادت قابل قبول نہیں ہے۔ خاوند کی نافرمانی کرنے والی حدیث کے الفاظ ہیں کہ 3 ایسے لوگ ہیں ان کی نماز قبول ہونا تو بہت دور کی بات ہے، اللہ تعالیٰ اس کی نماز کو اس کے کانوں کے اوپر سے بھی نہیں جانے دیتے۔ وہ کون سے لوگ ہیں؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ وہ غلام جو مالک کی اجازت کے بغیر دوڑ گیا ہے، وہ جا کر تہجد بھی پڑھے گا تو اس کے کانوں کے اوپر نہیں جائے گی۔ ایسی عورت جو ساری رات اپنے خاوند کو ناراض کر کر سو جاتی ہے اس کی نماز بھی اس کے کانوں سے اوپر نہیں جاتی، چاہے وہ جتنی مرضی نیک ہو، جتنی مرضی پابند ہو نماز کی، جتنی مرضی عبادت کر لے، جتنی مرضی تہجد پڑھ لے۔ ہماری عورتوں کو تو ایک اور فضیلت حاصل ہے کہ بڑھاپے میں ان کی عزت شوہر کی نظر میں اور بڑھ جاتی ہے، جہاں بات عزت دار مرد کی ہو رہی ہے، ورنہ کچھ مرد تو ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں اپنی بیوی پرانی لگنے لگ جاتی ہے، اور ایسا انسان جو لوگوں کو نماز تو پڑھاتا ہے لیکن لوگ اس کی امامت پر خوش نہیں ہیں، پسند نہیں کرتے اسے۔ شرط یہ ہے کہ کوئی شرعی سبب ہو، ویسے مزاج کی بات نہ ہو۔ ایسا انسان اگر کسی سبب کی وجہ سے لوگ اسے پسند نہیں کرتے تو ایسے انسان کی نماز بھی کانوں سے اوپر نہیں جاتی۔ ایسے انسان کی نماز بھی کانوں سے اوپر نہیں جاتی جس کو کہا نہیں گیا کہ تم جنازہ پڑھاؤ اور وہ جنازہ پڑھاتا ہے، کہتا ہے میں ہی پڑھاؤں گا، مطلب کہ اس کو کہا نہیں گیا مگر بس ضد اڑا ہوا ہے کہ میں ہی پڑھاؤں گا۔ دعا اخلاص سے کر دے، اللہ اس کی بخشش فرما دے، اس کے درجات بلند فرما دے۔ یہ کوئی جھگڑا کرنے والی بات تو نہیں ہے کہ میں پڑھاؤں گا۔ کسی عام مسلمان جو کلمہ گو ہے، عقیدت والا ہے، اس کے پیچھے ہم سب کی نماز ہو جاتی ہے اگر علم والا بھی ہے۔ یہ سوچئے کہ نہیں ایسے ہوگا تو میں پڑھوں گا، تو پھر علم کا رنگ تو نہ ہوا۔ علم کا رنگ تو یہ ہے کہ میرا یہ پیارا بھائی ہے، میں پڑھاؤں یا یہ پڑھائے، میں اس کے پیچھے پڑھوں، ہو سکتا ہے یہ مجھ سے 100 گنا نیک ہو۔ اور ہم تو اگر 5 وقت کی 2-3 دن نماز پڑھ لیں تو جبرائیل علیہ السلام کا انتظار کرنا شروع کر دیتے ہیں، ہم میں ایسی آتے ہیں۔ اسی طرح اپنی سوچ بنائے بیٹھا ہوں کہ مجھ سے بڑا کوئی نیک نہیں ہے۔ اللہ عز و جل نے ایسے دنیا میں نیک بندے رکھے ہیں، ہم نے کبھی ان سے ملاقات نہیں کی ہوگی۔ اللہ کے بڑے بڑے نیک بندے ہیں۔ امام بغوی کہا کرتے تھے کہ تقویٰ ایک یہ بھی ہے کہ اس وقت تک انسان صحیح متقی نہیں بنتا جب تک دوسروں کو اپنے سے اچھا اور بہتر نہیں سمجھتا۔ اللہ تعالیٰ ایسا تقویٰ بھی ہمیں نصیب فرمائے۔ تقویٰ انسانی زندگی کا سب سے قیمتی زیور ہے اور سب سے زیادہ گراں قدر متاع ہے۔ اگر انسان بڑا ہی دولت مند اور حیثیت اور وقار
کاروبار کا مالک ہے، لیکن وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار نہیں کرتا، تو جس طرح اس کی دولت مندی، اس کی حیثیت، اس کا وقار، اس کا جاہ و جلال اور اس کی شان و شوکت کسی کام کی نہیں، بالکل اسی طرح اگر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کرتا ہے لیکن اس کے دل میں تقوی کی جوت اور خوشبو نہیں ہے، اس کے اندر تقوی کی روشنی نہیں جگمگاتی اور اس کے من میں خدا ترسی کا جذبہ نہیں ہے، تو وہ بھی انسان اللہ کی نظر میں قابل احترام نہیں ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ جس مسلمان کے اندر تقوی اور پرہیزگاری کی خوبی نہیں پائی جاتی، وہ صرف نام کا مسلمان ہے، کام کا نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو نیک بنائے اور ہم سب کو اپنے خاص بندوں میں شامل کرے جن پر اس کا انعام ہوا ہو، نہ کہ ان لوگوں میں جن پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اپنا ہمیں حق کہنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک ضرور کیا کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔